بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، محترم خواتین، آج کی رات 27ویں شب ہے، شب جمعہ ہے اور کل جمعۃ الوداع ہے۔ بہت سارے علماء نے لکھا کہ جب 27ویں رات 27ویں شب رمضان المبارک کی شب جمعہ میں آتی ہے تو قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ شب قدر، بہت قوی امکان ہے آج کی رات کے بارے میں بھی کہ آج شب قدر ہو، اور جس انسان کو شب قدر مل جائے اس کے تو بارے کے نیارے ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کلام پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پورا کلام پاک اللہ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر شب قدر میں بھیجا، نازل فرمایا۔ اس سمائے دنیا سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک 23 سال میں وقفے سے نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر چیز کیا ہے؟ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ بھی ہے لیلۃ القدر کیا؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو آج ہمارے بازار کھلے ہوئے ہوتے، مارکیٹیں کھلی بھی ہوتی، شاپنگیں چل رہی ہوتی۔ کتنی مخلوق ہے جو اس وقت بازاروں کے اندر ہے، اور ابھی سے نہیں ہے، افطار سے پہلے کی ہے، اور لگے رہیں گے پوری رات انہی چکروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے عید ہمیں ضرور دی، خوشیوں کا موقع دیا، عید منانی بھی چاہیے، سنت ہے، لیکن شب قدر کو قربان کر کے نہیں۔ تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 84 سال کی عبادت بنتی۔ آج کل عمریں کہاں ہوتی ہے 84 سال؟ کسی انسان کو اللہ نے لیلۃ القدر دی اور اللہ نے اس کو توفیق بھی دے دی کچھ پڑھنے کی، اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو بس غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پورے ماضی کے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں اس انسان۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ اس دن اترتے ہیں، ملائکہ بھی وہ جو سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں، بڑی منتخب جماعت، وہ ملائکہ اترتے ہیں کس کے ساتھ؟ والروح، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، ان کی قیادت میں یہ اترتے، پوری دنیا کے ہر اس فرد کے پاس جاتے ہیں جو دعا کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، پہنچتے ضرور ہیں۔ من کل امر اے من کل امر خیر، ہر اس امر خیر پر کے پاس آتے ہیں جو امر خیر کو انسان کر رہا ہو، اور اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ رحمت کی دعائیں جبریل امین علیہ السلام، ہم جیسے انسان، ہم جیسے لوگ جو گناہوں میں مبتلا، ڈوبے ہوئے گناہوں میں، ان کے لیے جب دعا سدرۃ المنتہا کے ملائکہ کریں گے، جب جبریل امین علیہ السلام رحمت اور سلامتی کی دعا کریں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، پوری رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے
کہ کوئی لمبی چوڑی مشقت نہیں ہے کہ جی کوئی کہے کہ صاحب یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے لیلۃ القدر، اتنا بڑا ثواب اور عمل چھوٹا سا۔ فرمایا کہ رات ہوتی ہے، جب رات کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ جب غروب آفتاب ہوتا ہے، مغرب ہوتی ہے، رات شروع ہو گئی۔ پورے رمضان المبارک میں ایک منادی پکارتا رہتا ہے پورے رمضان۔ جب رات شروع ہوتی ہے، ایک آسمان پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیتے، وہ ندا لگاتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ وحل من مسترزق فارزق له، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ وحل من مبتلا فاعافی له، کیا کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا حتی طلع الفجر، یہ اعلان فرشتوں کی طرف سے پورے رمضان چلتا رہتا ہے رات کو، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ اب بندہ ہی اللہ کے در پر نہ آئے، بندہ ہی ہاتھ نہ اٹھائے، بندہ ہی ماتھا نہ ٹیکے اپنے رب کے سامنے، گڑ گڑائے نہیں، اپنی خطاؤں کو نہ یاد کرے، تو کیا ہوگا؟ یہ ایام اللہ تعالیٰ نے تو امر خیر سے مراد، تو جب شب قدر ہوتی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے جبریل امین علیہ السلام ہر عبادت کرنے والے انسان کے پاس جا کر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کوئی لمبی چوڑی ریاضت نہیں ہے کہ جی بہت مشکل کام ہے شب قدر کا ثواب پانا۔ تمام حضرات علماء کرام لکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آدھی رات عبادت کا اس کو ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی اس کو بقیہ آدھی رات ثواب مل گیا۔ پھر ہم جب تراویحاں پڑھتے ہیں تو 20 رکعات 40 سجدے ہمیں اللہ تعالیٰ اضافی دیتے ہیں۔ 40 سجدے معمولی بات نہیں ہے، 40 سجدے ہمیں مل گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پر کوئی چیز لازم نہیں کی رات میں، بس ایک حدیث آتی ہے، ایک دعا جو اب بار بار ہم لوگ ذکر ہوتی ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ کہ ہم اس رات کو کیا پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ سراپا معافی ہی معافی ہیں، تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، آپ مجھ کو معاف فرما دیجئے، اور اگر پڑھیں گے فاعف عنا تو ہم کو معاف کر دیجئے، جمع کا صیغہ۔ بس اتنی سی دعا، یہ مسنون، باقی جو دل چاہے کرو عبادات میں۔ ایسے موقع پر ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ ہر عبادت کو تھوڑا تھوڑا انجام دے دیا کرتے، کچھ نوافل پڑھ لیے، کچھ تلاوت کر لی، کچھ ذکر و اذکار کر لیے، ذکر و اذکار میں درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ، کلمہ طیبہ، بس یہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا کوئی اور اس طریقے کا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ آپ نے پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیا، اور دعا، بس جتنی دعائیں مانگ سکتے ہو مانگو، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی مانگے کیا، ہمارا کوٹا ہی ذخیرہ ہی ختم ہو جاتا ہے دعا کا 15-20 منٹ کے بعد، اس لیے کہ عادت نہیں ہوتی زیادہ مانگنے کی۔ لیکن میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، مناجات مقبول قرآن اور حدیث کی دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کی منزلیں بنی ہوئی ہیں، ہفتہ جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ترجمے کے ساتھ بھی ہے، تمام انسانی ضروریات اس میں، کوئی چیز باہر نہیں ہے اس۔ مناجات مقبول کی دعائیں پڑھ لیں، عربی میں نہیں پڑھی جاتی اردو میں پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، اپنی دعائیں مانگے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگے، خیر مانگے۔ یہ جو رات ہے نا، اس رات میں اللہ تعالی پورے سال کے فیصلوں کی لسٹیں ملائکہ کے حوالے فرماتے کہ ہوگا کیا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، شب برات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا
کہ اللہ تعالیٰ اصولی فیصلے تو شب برات میں فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، رزق کے، بڑے بڑے فیصلے اللہ کے، اس کی تفصیلات جو فیصلے فرما لیے اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ ملائکہ کے حوالے فرماتے ہیں شب قدر میں. یہ رات آج کی، کس کی موت آئے گی، کس کی زندگی ہوگی، کون روح دنیا میں آئے گی، کون سی روح دنیا سے جائے گی، کس کو کتنا رزق ملے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفا یاب ہوگا، یہ رب ذوالجلال کے فیصلے ہیں جس میں کسی کو کوئی دخل کی اجازت نہیں، نہ کوئی دخل دے سکتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، ہم مانگیں اللہ سے، گڑ گڑائیں. میں سچ عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے جو باتیں میری سن رہی ہیں، کہ یہ راتیں اللہ سے مانگنے کی راتیں. اتنا مانگیں، اتنا مانگیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہاتھ اٹھا کر وہ بیٹھ جاؤ اللہ سے، اللہ اللہ ہی کرتے رہو. مناجات مقبول پاس رکھ لو، وہ جتنی ہو سکے پڑھ لو، لیکن مانگ مانگ کے جب تھک جائیں تو سو جاؤ. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت نے لکھا کہ جب دعائیں کرو، عبادت کرو، نیند آ جائے تو سو جاؤ. باتوں میں وقت نہیں برباد کرو. باتیں کرو گے الٹی سیدھی باتیں ہوں گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، ہے نا جی، کوئی اور الٹی سیدھی فضولیات میں مبتلا ہوں گے. فرماتے یہ راتیں گناہوں میں لگنے والی راتیں نہیں، خیر کے کاموں میں لگو. سو جاؤ، اٹھو، سحری کرو، نماز پڑھو فجر کی، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والے اللہ تعالیٰ سے. یہ راتیں کسی اور چیز کی رات نہیں. دوسری بات میں مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں موقع ملے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا، مانگنے کا، عبادات کا. وہ یہ ہے کہ اس رات میں کہاں سے سورہ قدر شروع ہو رہی ہے. دیکھو کہاں سے سورہ قدر شروع ہو رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تمام آسمانی کتابیں اللہ نے کہاں نازل فرمائی؟ رمضان المبارک. تمام آسمانی کتاب، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو، توریت 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن پاک لیلۃ القدر کو. سورۃ القدر کی ابتدا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے ہو رہی. ہم نے اس کلام پاک کو نازل کیا. اس امت پر اللہ کا جو سب سے بڑا احسان عظیم ہے وہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھیجا بذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن پاک کا نزول، یہ ہماری اس پورے امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے جو ان گنت بے شمار احسانات ہیں، ان میں بہت بڑا احسان اللہ کا یہ کلام پاک ہے. اسی کلام پاک نے تو ہم کو ہدایت دی، اسی کلام پاک نے تو ہم کو زندگی کو اصول دیے. جہاں ہم اس کلام پاک سے ہٹتے مار کھاتے. دیکھ لو آپ، جہاں آپ نے کلام پاک سے روح گردانی کی آپ کو مار پڑی. میں اس کی مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو، لیکن اس سے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارا فریضہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف تحریک آزادی شروع کی تھی. پکڑے گئے، تحریک ناکام ہوئی تو گوروں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا تھا، جلا وطن کر کے. مالٹا یورپ کا ملک ہے، تنہائیوں کے اندر ڈالا تھا. برسا برس مالٹا میں قید رہے. جب مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے بانی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد کھیلنے نہیں جاتا تھا، میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ جایا گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ملسری کے درخت کے نیچے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھا کرتے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل سے 2 سبق سیکھے اور بڑا غور کیا کہ مسلمانوں کی پستی کے سبب کیا ہے. مسلمان نیچے جا کیوں رہے ہیں؟ باوجود یہ کہ دولت سب سے زیادہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے.
وسائل ریسورسز مسلمانوں کے ہاتھوں میں سب سے زیادہ، لیکن نیچے کیوں جا رہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جیل میں میں نے بہت غور کیا تو مجھ کو مسلمانوں کی پستی کے دو سبب نظر آئے۔ ایک فرمایا کہ آپس کے اختلافات، اس نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور دوسری چیز فرمائی کلام پاک سے دوری، پڑھنے کے اعتبار سے بھی دوری کہ پڑھتے ہیں لیکن کم کم، روزانہ نہیں پڑھتے، اور قرآن پاک کے ترجمے نہیں جانتے، اس کے ترجمے کے مطابق زندگیاں نہیں بسر کرتے۔ فرمایا کہ مسلمان نیچے جا اس وجہ سے ہے۔ تو قرآن پاک، پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے اب یہ تہیہ کیا، جتنی میری زندگی ہے میں قرآن پاک کے نشر و اشاعت میں لگاؤں۔ تو میں یہ بات اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، بہنوں سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے حقوق جو ہے نا، ان میں سے پہلا حق ہے کلام پاک کی تلاوت، روز مرہ کی بنیاد پر۔ میں صحابہ کرام کے حالات پڑھ رہا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ایک صحابی، مجھے نام ان کا یاد نہیں رہا، ان صحابی نے فرمایا کہ اگر میں کسی دن تلاوت نہیں کرتا تو مجھ کو اللہ سے شرم آتی ہے کہ آج میں نے قرآن پاک کو کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی کتاب رکھی ہے اور میں نے آج اس کو کھولا بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کلام پاک کو پڑھیں۔ نمبر 2، اس کا ترجمہ سیکھیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ نے کلام پاک صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا، یہ سمجھ لیں بات۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تلاوت کے اوپر ہم کو اجر و ثواب دیا، کہ ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرمائی، لیکن مقصود کلام پاک کے آنے کا وہ کوئی گھر میں رکھنے کے لیے نہیں، صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ کلام پاک کا مقصود وہ سبق ہے، وہ ہدایت ہے، وہ پیغام ہے اللہ کا جو اللہ نے پوری بنی نوع انسان کو دیا۔ وہ پیغام ہے اللہ کا۔ جب انسان اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں۔ جہاں انسان ہٹتا ہے، وہ انسان کے اپنے تخیلات ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس کے اوپر مار پڑتی ہے۔ میں چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کتنی چھوٹی سی آیت ہے۔ اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ انسان کی تخلیق کا نظام، فطرت کا نظام اللہ نے یہ بنایا کہ ایک مرد عورت کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتا۔ یہ تخلیق کا نظام، ذکر اور انثی بول کر بتایا۔ انسان کی بھی پیدائش کا طریقہ یہ ہے، تمام مخلوقات کی پیدائش کا طریقہ یہ ہے، جانور ہوں، پرندے ہوں، اللہ نے پیدائش کا یہ فطری ایک نظام رکھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، سمجھیے گا بات کو، وجعلناکم شعوبا وقبائل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم کو ذاتوں میں اور قبیلوں میں پیدا کیا، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری ذاتیں بنائی۔ بھئی کوئی خاندان عثمانی، کوئی خاندان صدیقی، کوئی خاندان انصاری، کوئی خاندان کون سا، کوئی خاندان کون سا، کوئی اس ملک کا، کوئی اس شہر کا، کوئی اس علاقے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگ اپنے نام کے ساتھ نسبتیں لگاتے ہیں، جی میں کراچی کا رہنے والا، وہ کہتے ہیں جی میں پنڈی کا رہنے والا، وہ کہتے ہیں جی میں پشاور کا رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور ذاتوں میں پیدا کیا، یہ اس لیے پیدا کیا کہ لتعارفوا، تاکہ تمہاری آپس میں تعارف ہو جائے، تاکہ تعارف ہو، اور اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں۔ اس کا یہ خاندان ہے تو تعارف کے لیے کہ ہاں جی میرا خاندان فلانا، نسبی خاندان میرا فلانا ہے، میں فلانے خاندان سے تعلق ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سن لو یہ بات کہ خاندان، نسب، حسب یہ عزت کے معیار نہیں ہے۔ عزت کے معیار کیا ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی انسان ہوگا وہ آدمی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ تم میں باعزت۔ یہ اصول ایک اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے دیا۔
یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کلام پاک کی جب فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کیا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دو بیت اللہ کے اوپر۔ تو جو قریش تھے ان کے اندر تو یہ حسب و نسب بہت بڑی چیز تھی، وہ تو اپنے نسب اور حسب کو سمجھتے تھے کہ یہی سب سے بڑا معیار ہے زندگی کا۔ تو جو قریشی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، ورنہ آج اس کو تاکہ اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو، تاکہ یہ بلال حبشی کو بارے میں عجیب سے الفاظ کا ہے کہ یہ چونکہ رنگت ان کی کالی تھی تو لہٰذا یہ کھڑے ہوئے اذان دے رہے ہیں، اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو۔ دوسرے نے باقاعدہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی کو یہی آدمی ملا تھا کالے رنگت والا کہ یہ بیت اللہ پر اذان دے گا جا کر۔ بلکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ یہ لکھے کہ ان قریشیوں کے کہ اس کالے کبیا ہی ملا تھا اللہ کے نبی کو اذان دینے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ دلوں میں بسی ہوئی تھی ان کے الفاظ انسانیت کے، ان کے نزدیک معیار یہ تھا۔ تو کلام پاک کی آیات اللہ نے نازل فرمائی کہ سنو یہ بات کہ ہم نے تم کو کس میں پیدا کیا، حسب و نسب بنائے، ذاتیں بنائی، خاندان بنائے، لتعارفوا، مقصد ان کا صرف تعارف ہے، تفاخر نہیں، تعارف کے لیے ہے، فخر کے لیے نہیں۔ پوری دنیا خاندانی نسب و حسب کو عزت کے لیے سمجھتی ہے، اللہ نے کس کا اصول بیان کیا کہ نہیں، تعارف کے لیے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ معیار تقویٰ کا کیا ہے، معیار انسانیت کا کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں جو متقی انسان ہو وہ ہوگا باعزت۔ حضرت بلال باعزت ہے، ایسے ویسے باعزت نہیں۔ اللہ نے وہ مقام حضرت بلال حبشی کو دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں گیا معراج پر جنت کی سیر کر رہا تھا تو بلال میں نے تمہارے پیروں کی آہٹ کی آواز سنی، تم کیا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا۔ نے فرمایا میں نے خود تمہارے پیروں کی آہٹ سنی، چاپ سنی وہاں پہ جنت میں۔ تو اس پر حضرت بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری چاپ سنائی ہو آپ کو کہ میں جب وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے فارغ ہوتا ہوں تو میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد پڑھتا ہوں۔ تو کہاں معیار اللہ کا، کہاں اللہ نے پہنچایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں، شام میں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین یہ سفارشیں لڑاتے تھے کسی طرح حضرت بلال کے قدموں میں ہمیں قبر میں جگہ مل جائے۔ تو معیار، ابو جہل آپ کے خاندان کا آدمی، ابو جہل آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ابو لہب آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ تو فرما رہے ہیں کہ کون اس کی گردن کاٹ کے لائے گا، بد دعا ہو رہی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، بد دعا ہو رہی ہے ابو لہب کے لیے، خاندان کے لوگ ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی ابو جہل کے بچوں سے کی ہے۔ تو اگر خاندان تعارف فخر کے لیے ہوتا تو ابو جہل بہت باعزت ہوتا۔ آج کوئی آدمی ابو جہل اپنے بچوں کا نام رکھے گا؟ کوئی ابو لہب نام رکھے گا اپنے بچوں کا؟ کسی نے رکھا آج تک؟ لیکن اس 1400 سال میں ہزاروں لاکھوں انسان وہ ہوں گے جنہوں نے بلال حبشی کے نام پر اپنے بچوں کا نام بلال رکھا ہے۔ مسجدوں کے نام بلال ہیں، کتنی مساجد ہیں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے منسوب ہیں، کتنے انسانوں کے نام بلال ہیں۔ تو جب اذان دی اور لوگوں نے اعتراض کیا تو یہ آیات نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ، عزت کا معیار تقوی، عزت کا معیار فخر نسب نہیں، عزت کا معیار اللہ نے اس کو رکھا۔ لہذا اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا من بطأ بہ عمل لم یسرع الیہ نسب، جو انسان عمل میں سست ہوتا ہے نسب کی وجہ سے وہ جلدی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی جلدی معاملہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ میں پدرم سلطان بود میں فلانے خاندان کا آدمی تو لہذا چلو جی میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، جنت میں جاؤ گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے ہاں عزت کے معیار خاندان ہیں، قومیں ہیں،
قبائل ہیں، یہ پنجابی، وہ پٹھان، وہ بلوچی، وہ سندھی، وہ مہاجر، ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے ہاں کوٹا سسٹم نافذ ہوا، ہم نے ایک اصول بنا لیا کہ جی اس کوٹے کے لوگوں کو لیں گے، چاہے معیار دوسرے کے پاس ہو۔ قرآن پاک نے یہ اصول ہمیں نہیں دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، قرآن پاک میں لمبا واقعہ آتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مار کر، قبطی کو قتل کر کے جان بچانے کے لیے مدین پہنچے تو وہاں لوگ پانی بھر رہے تھے، قرآن پاک میں لمبا واقعہ آتا ہے۔ تو وہاں دو لڑکیاں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ایک طرف کو کھڑی تھی، وہ انتظار کر رہی تھی کہ مرد فارغ ہوں تو پھر ہم ڈول بھریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ڈول سے جلدی سے پانی بھرے، تو طاقتور تھے تو جلدی سے پانی بھر دیے اور لڑکیوں کو دے دیے۔ لڑکیاں لے کر چلی گئی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ باپ نے کہا اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا میں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے ہمیں پانی بھر کر دے دیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اتنے لوگوں میں کسی مرد نے تمہاری مدد کی تو ذرا اس کو بلا کر تو لاؤ، کس نے میری بیٹیوں کی مدد کی؟ حضرت شعیب علیہ السلام عمر رسیدہ تھے، خود نہیں تشریف لے جا سکتے تھے، اللہ کے نبی۔ تو وہ بیٹیاں آئیں اور آ کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ کو بلاتے ہیں۔ یہ شعیب علیہ السلام کے کہنے پر یہ چلے گئے، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا چلو کسی نے بلایا، ہو سکتا ہے کوئی مجھے سر چھپانے کی جگہ مل جائے۔ تو انہوں نے بیٹیوں سے یہ کہا، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے، کہ تم میرے پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا، پیچھے سے مجھے راستہ بتانا تاکہ میری نگاہ کسی نامحرم پہ نہ پڑے۔ جب وہ بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس لے کر گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے، قرآن پاک میں آتا ہے یہ واقعی الفاظ بھی آتے ہیں، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ بیٹیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیں آپ۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو کہ قوی بھی ہو، اپنے فن کا ماہر بھی ہو، الامین اور امانت دار بھی۔ تو قوی تو اس لیے تھے کہ انہوں نے جلدی سے پانی بھر کے دے دیا تھا، جو عام آدمی نہیں بھرتا تھا اتنی جلدی، اور امانت دار اس طرح تھے کہ جس کا اندازہ ان بیٹیوں نے لگایا کہ بیٹیاں لے کر ان کو آ رہی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو، ان کی صاحبزادیوں سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا۔ اس سے انہوں نے ان کی امانت کا اندازہ لگایا، شرافت کا اندازہ لگایا۔ حضرت مفتی صاحب نے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا کہ ملازمت کے یہی دو بنیادی اصول ہیں، ایک کیا؟ امانت دار ہونا، اور دوسرا اپنے فن کا ماہر ہونا۔ پھر حضرت نے لکھا یہ جو کوٹا سسٹم ہے یہ ناجائز ہے۔ کوٹا سسٹم اس لیے ناجائز ہے کہ آپ نے ایک کوٹے پر کوٹا مقرر کر لیا، بس اتنے آدمیوں کو فلانے صوبے کا بھرتی کرنا ہے، چاہے قابلیت ہو یا نہ ہو۔ اور بنیاد کلام پاک کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ماہر ہونا چاہیے، اپنا امانت دار ہونا چاہیے، جو آج ہمارے ہاں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل انسانوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ تو دیکھیے میں یہ بتا رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے ایک اصول سے روگردانی کی، آج پورا ملک ہمارا آگ میں جل رہا ہے، پورا ملک تباہ ہو رہا ہے اس اصول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاندان، قبائل تعارف کے لیے، پوری دنیا کہتی ہے کہ خاندان عزت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفاخر کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، تعارف کے لیے۔ اسلام نے جڑ اڑا کے رکھ دی ہے خاندانی قبائل کی عزتوں کی، کہ تم لوگ ان قبائل کو عزتوں کے معیار سمجھتے ہو۔ عزتوں کے معیار نہیں ہے، تعارف سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابو جہل کا نسب تو بہت اونچا تھا،
ابو لہب کا نسب تو بہت اونچا تھا، فرعون تو ایک بہت بڑے خاندان کا تھا، قارون تو ایک بہت مالدار خاندان کا تھا، لیکن کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تعارف در حقیقت یہ اس لیے میں یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ نے جگہ جگہ ہم کو ہر چیز کی ہدایت دی، ہر چیز کی ہدایت دی۔ سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے جو 12 اصول بیان فرمائے، ہر اصول ایسا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں ہمارے معاشرے سے جڑوں کی بے کنی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ مثلا ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ تم کسی کا مذاق مت اڑاؤ، لا تتخذوا بعضهم بعضا سخریا، کسی کا سخریہ مت کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، لیکن معاشرے میں کتنے جھگڑے اس کی وجہ سے، کتنے جھگڑے معاشرے میں، بڑے پڑے معاشرے ان جھگڑوں سے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے، بہت بڑا سبب ہے اس بات کا کہ ہم قرآن سے جو دور ہوئے۔ لن ترضى، میں ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قرآن پاک کے حکم۔ یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرو، ان کے دین کی پیروی کرو تو خوش ہوں گے۔ ہم لوگ لگے پڑے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں، یورپ کو خوش کرنے کے چکر میں، 75 سال سے انہی کوششوں میں لگے ہوئے، تباہ ہو گئے انہی کوششوں میں لگے، اپنی اولادوں کو تباہ کر دیا، اپنے ملک کو تباہ کر دیا۔ نہ انہوں نے خوش ہونا ہے، قرآن کریم نے ہم کو پہلے کہہ دیا، قرآن پاک نے ہم کو پہلے کہہ دیا کہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کے چکروں میں لگو مت، ان سے دو ٹوک بات کرو۔ آپ یہ اصول ہیں کلام پاک کے جو ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ در حقیقت کلام پاک سے جب تک جڑے رہو گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائیں گے۔ تم اور ہم اور آپ جب قرآن پاک سے دور ہوں گے، ان کے معنی سے دور ہوں گے، تو ہمارے لیے کوئی عزت کا راستہ نہیں، ہمارے لیے کوئی عزت کا راستہ نہیں۔ میں یہی بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگ ایک بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارا قصور ہے، بھئی حکومتیں تو یہ نہیں کرتی، حکومتیں تو وہ نہیں کرتی۔ آج یہ حکومت آ گئی تو یاد رکھیے حدیث شریف میں فرمایا اعمالکم عمالکم، اعمالکم، تمہارے جو عمالکم، تمہارے جو عمال ہیں حکمران، وہ تمہارے اعمال کا پرتو ہیں، جیسے آپ کا عمل کرو گے ایسے حکمران ہیں، کیونکہ ہم ہی لوگوں میں سے آئیں گے نا۔ اگر ہم خراب ہیں، ہم بد معاملہ ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں اور پوری قوم اس میں مبتلا ہے، تو چند ہزار انسان ہماری قوم میں سے نکلیں گے، حکمران بن جائیں گے۔ تو جب پوری قوم ہی ایسی ہوگی تو انہی چوروں میں سے نکل کر چند چور اور اوپر آ جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ یہی ہو رہا ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ بھائیو تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی حکومتیں خراب ہیں، حکومتیں کچھ نہیں کرتی۔ دیکھیے کچھ کام حکومتوں کے کرنے کے، لیکن بہت بڑی مقدار میں کام میرے اور آپ کے اپنے پرسنل کرنے کے، اجتماعی کرنے کے، اپنے گھروں میں کرنے کے، اپنے فیملیوں میں کرنے کے۔ ہم ان کاموں کو کریں اور ان چیزوں کو لیں۔ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اپنی اولاد کی طرف تربیت کی طرف توجہ۔ ہماری اولاد کس رخ پہ جا رہی ہے؟ یہ کام تو حکومت کے کرنے کا نہیں ہے نا، یہ کام تو ماں باپ کے کرنے کا ہے۔ یہ کام تو ہر گھر کے سربراہ کو اپنے گھر میں کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو کلام پاک آتا، ہمارے بچوں کو نماز سنت کے مطابق پڑھنی آتی۔ کتنے لوگ ہیں، بہت کم ماں باپ ہیں جن کو فکر اپنے بچوں کو وہ بھیجتے ہیں مدرسوں میں تعلیم گاؤ، لیکن ایک بڑی تعداد ماں باپ کی وہ ہے جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے اپنے بچوں کی، ان کے بچے کلام پاک ہی صحیح پڑھنا نہیں جانتا۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو باہر پڑھنے بھیج دیتے ہیں کفرستانوں میں، تو بے شمار پتہ نہیں جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں سب کے سامنے۔ تو ہم جب اپنی اولاد سے گھروں میں غافل ہوں گے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے ہم غافل ہوں گے، تو وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو پھر وہ تباہی اور بربادی اخلاقی طور پر، اعمال کے طور پر آتی۔ کتنے میرے خاندان ایسے، کتنے میرے بھائی ایسے
جو کہ ملک سے باہر پڑھنے گئے اور انہوں نے وہاں جا کر شادیاں کر لی عیسائیوں سے، وہاں جا کر شادیاں کر لی یہودیوں سے، وہاں انہوں نے سکھوں سے اور ہندوؤں سے شادیاں کر لی، ایک نہیں کتنے تو میرے جاننے والے، اس لیے کہ یہاں کوئی تربیت ان کو ملی نہیں اور باہر آزاد ماحول ملا، شادیوں کے نمبر آئے تو جہاں دل چاہا کر لی۔ اب مجھے بتائیے ان کی اگلی نسلوں کا کیا بنے، کیا نسل بنی ہوئی؟ ختم۔ یہ کام تو حکومتوں کے کرنے کے نہیں ہے، ہمارا اپنا جو کرنے کا کام ہے قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنا۔ آج لیلۃ القدر ہے، میں نے یہ بات اس لیے کی کہ لیلۃ القدر سورۃ القدر کا آغاز ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کلام پاک میرے رب نے لیلۃ القدر میں نازل کیا اس سے ہمارا تعلق ہے کتنا، کتنا ہم سمجھ رہے ہیں اس کو، کتنا ہم اس کو پڑھتے، کتنی کوشش ہم نے کی، اپنے اولادوں کے لیے کتنی کوشش کی۔ اس کے مطابق ہم تہیہ کریں، کم از کم ہر آدمی 10 سے 15 منٹ روزانہ کلام پاک کو پڑھنے کی فکر کرے، اس کے مطابق عمل کی فکر کرے، تو آپ دیکھیے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی مقدار میں ہم انشاءاللہ ایک سیدھے راستے پر قائم گامزن ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں، جو خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم ہمارے سے رفع فرما سکتے ہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارا کلام پاک سے تعلق مضبوط بنائے اللہ رب العزت، اور جتنے رمضان کے ایام باقی رہ گئے ان ایام کو صحیح طریقے سے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شب قدر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو انسان اس کی خیر سے محروم ہو گیا شب قدر سے، اس کو شب قدر نصیب نہیں ہو پائی، وہ مکمل محروم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی اس انسان کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ ملا، فرمایا رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تباہ و برباد ہو وہ انسان، خاک آلود ہو اس انسان کی ناک جس کو رمضان کا مہینہ ملا گزر بھی گیا اور اس انسان نے اپنی مغفرت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ممبر رسول کی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، آپ نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، 3 طرح کے انسانوں کے لیے بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا۔ فرمایا کہ ایک وہ انسان جس کو اپنے بوڑھے ماں باپ ملے اور انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے جنت نہیں بنائی اپنی، اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی بوڑھے ماں باپ کو سے جنت بنانے کی، ان کی خدمت نہیں کی، تو ان کے لیے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ دوسرے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور وہ گزر بھی گیا، اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، جبریل امین علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، میں نے آمین کہا۔ اور تیسرا وہ انسان جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ بد دعا 3 قسموں کے انسانوں کے لیے ہوئی۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ۔ تو اس لیے بھائی یہ ایام بہت اہمیت کے ہیں اور توجہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، ہماری اللہ بخشش فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں مغفرت فرما دی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جب آخری افطار ہوتا ہے، آخری افطار 29ویں روزے کا ہو یا 30ویں روزے کا، اللہ تعالیٰ اس آخری افطار میں اتنی مغفرتیں فرماتے ہیں، اتنی مغفرتیں فرماتے ہیں کہ جتنے پورے رمضان میں مغفرت کی ہوتی ہے اتنے آخری افطار میں کرے۔ تو بھائی کوئی انسان بھولا بسرا بھٹکا وہ پہنچ گئی آخری وقتوں میں تو بھی بخشا دیا۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں، میں خواتین سے بھی مخاطب ہوں، میری بات سن رہی ہیں،
اس 29ویں روزے کو گھر والے بھی اس کا اہتمام کریں، مرد بھی کریں، کاموں سے پہلے فارغ ہو جائیں، یا کوئی کسر رہ جائے تو کوئی بات نہیں، پورے رمضان ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے سب گھر والوں کی خوب خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب اجر عظیم اس کا عطا فرمائے۔ تو اس آخری وقتوں سے بہت پہلے سے مانگنے بیٹھ جائیں اللہ سے، اور افطار تک بس دعائیں مانگتے رہیں، عصر کے بعد دعاؤں میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، بخششوں والا رمضان عطا فرمائے۔